السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خیر و عافیت سے رکھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام سامعین کو بھی خیر و عافیت سے رکھے، اور ہم اپنا دلی جذبہ پہنچانا چاہیں گے اپنے تمام سامعین تک کہ ہمیں ان سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ اچھا مولانا صاحب، پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں صرف اتنا سے بتاتے چلو، سب سے مشکل سوال رکھا ہوا شروع میں۔ جی شروع میں آج ہم جو بڑا اہم سوال کرنے والے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ان کے علاوہ اور اسلام میں کچھ پاکیزہ محبتیں ہوا کرتی تھیں، جی ان کا اظہار، ان کی بات، ان کی چیت، اس مناسبت سے اسلام ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے، ہم اپنی محبت کا، خلوص کا اور اپنائیت کا اظہار کس طرح سے کریں گے مولانا صاحب، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ بالکل عبداللہ بھائی، محبت نہایت پاکیزہ لفظ ہے، جسے سن کر اور اس کا احساس کر کے دل کو یکگنا سکون ملتا ہے، الحمدللہ، طبیعت کھل جاتی ہے اور چہرہ پر رونق آ جاتی ہے۔ آج ہم اسی محبت کے بارے میں ضرور بات کریں گے کہ اسلام محبت کو کیسے دیکھتا ہے، اور اسلام میں محبت کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ مسلمان کی یہ محبت ساری محبتوں پر فائق ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں بیان فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے او مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے او کاروبار جن کے مانت پر جانے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارا او گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، یہ 8 چیزیں ہوئیں، یہ 8 چیزیں تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسق قوم کو رہنمائی نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہماری نظر میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہاری نظر میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ ابھی میری نظر میں میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی ہے اے عمر۔ اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت انہیں جنت میں لے جائے گی۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے قیامت کے حوالے سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ عبداللہ بھائی، محبت کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کی شریعت سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، انہوں نے
اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے اتارا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ انجام ان کا اس لیے ہوا کہ انہوں نے شریعت سے محبت نہیں کی بلکہ اسے ناپسند کیا، جبکہ ہمارے حبیب نے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ عبداللہ بھائی، محبت کی تیسری شکل شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور شائستگی کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ یہ محبت کی اعلیٰ قسم ہے جو شادی کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یر للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والے کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں گئی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے قائم ہو اور محبت میں پائیداری کیسے آئے، اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بھی بتا دیا کہ تم اپنی بیوی کی خوبیوں پر نگاہ رکھو اور خامیوں کو نظر انداز کرو۔ آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے پسند نہیں ہے تو بہت ساری عادتیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ عبداللہ بھائی، محبت کی چوتھی شکل مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر ایک آدمی کو یہی احساس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور کوئی ایسا دین نہیں جو اپنے ماننے والوں کو محبت اور الفت کرنے پر اتنا ابھارتا ہو جتنا اسلام اپنے ماننے والوں کو محبت اور الفت کا معاملہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ترغیب دی اور یہ کہا کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس سے اپنے جذبات کا بھی اظہار کرو، اس سے شیئر کرو کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا حب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، کہ اگر ایک آدمی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اسے خبر دے دینا چاہیے کہ وہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ اور جو لوگ اپنے دینی بھائیوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یہ محبت جب دنیا میں اللہ کے لیے قائم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کا کل قیامت کے دن خاص اعزاز اور اکرام ہونے والا ہے۔ وہ اعزاز کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ عرش کے ارد گرد نور کے ممبر ہیں، یعنی اس پر نورانی لباس اور نورانی چہرے والے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، مگر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہیں، یہی اصل میں اس عرش کے ممبر پر نورانی لباس اور نورانی چہروں میں ہوں گے، جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اعزاز نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ یہ پاکیزہ محبتیں ہیں، محبتوں کے نمونے اسلام نے ہم کو سکھائے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو انہیں اپنانے پر ابھارا ہے، جو سال میں کسی ایک دن نہیں منائی جاتی بلکہ ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحہ دل میں بسی رہتی ہیں۔
رہی بات 14 فروری کو منائے جانے والے یوم عاشقاں کی، جسے لوگ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانتے ہیں، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا پاکیزہ محبت سے کوئی تعلق نہیں. یہ محبت نہیں بلکہ ہوس ہے. یہ عشق اور دیوانگی کا جشن ہے، بےہودگی، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی اور حرام جنسی تعلق پر مبنی جشن ہے. اس لیے اس دن عمدہ لباس پہننا، اچھے کھانے تیار کرنا اور ہدیہ کا اہتمام کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر جمع ہوا ہو اور ہر آواز لگانے والے کے پیچھے چلنے سے پرہیز کرے. اگر کوئی آدمی ویلنٹائن ڈے کا کارڈ بیچتا ہے تو ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حرام کا ساتھ دینا ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا ساتھ دو اور سرکشی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. یہ اہم تنبیہ تھی جس کی طرف اشارہ کرنا عبداللہ بھائی ضروری سمجھا ہم نے، تاکہ ہمارا سماج بے حیائی سے بچ سکے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. مولانا صاحب کچھ سوالات بھی آپ سے کرنے ہیں جو کہ میرے پاس موجود ہیں، مگر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد پھر تمہارا واپس آئیں گے ہم، تو کچھ سوالات بھی لیں گے اور کچھ ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. ضرور انشاءاللہ. سمجھنے دو پھر خیر مقدم آپ کا قرآن باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. نام کیا ہے آپ کا؟ کیا حال عبداللہ بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. بات سنیں کیا حال چال ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ بہت شکر اللہ کا. میرا نام ہے محمد عابد. محمد عامر. عابد عابد عابد. جی عابد بھائی، مولانا صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ میں کھیتان سے بات کر رہا ہوں. جی جی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا پوچھیں گے محمد عابد بھائی؟ مولانا صاحب میں نے پوچھنا یہ ہے کہ بینک میں ہمارے پیسے ہیں، تو ان کو ہم نکال کے کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نا؟ تو کیونکہ وہ بھی کاٹ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پیپر لے کے آؤ، پیپر لے کے آؤ، ادھر زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی، تو پھر آپ جو ہے نا اپنی زکوٰۃ دے دینا. تو وہ پیپر میں پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں کیا نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹیوں کو ہم وہ دے سکتے ہیں پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ؟ زکوٰۃ کا پیسہ. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اب والدین ہمارے چلے گئے ہیں اس دنیا سے، تو ان کے لیے ہم اپنی بخشش کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان کے وہ ادھر جائیں، قبر پہ جائیں، ان کے فاتحہ آنکھیں کہنے، تو یہ سب اچھا ہے نا؟ جی جی. اسی ٹھیک ہے عابد بھائی، بتاتے ہیں آپ کو تفصیل. جو مولانا صاحب کچھ پوچھیں گے؟ ہاں نہیں، سوال واضح ہے. چلیے بس ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے سب سے پہلے محمد عابد بھائی نے 3 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ بینک میں ہمارے کچھ پیسے ہیں، زکوٰۃ کیا اس کی دے سکتے ہیں، کیسے دیں؟ دیکھیں، آپ کے پاس بینک میں جو رقم ہے وہ رقم آپ کی ہے، اس لیے اگر آپ کے پیسوں پہ زکوٰۃ آ رہی ہے تو ان سارے پیسوں کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا ضروری ہے. یعنی آپ کے پاس میں گھر میں کچھ پیسے تھے، بینک میں کچھ پیسے ہیں، کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ رقم بھی قابل واپسی ہے، تو ان ساری رقموں کو جمع کر کے جتنی رقم بنتی ہے ان ساری رقموں کی زکوٰۃ 2.5 کے حساب سے نکالنا آپ کے لیے ضروری ہوگا. صحیح ہو گیا. اور یہ ذمہ داری آپ کی ہے، بینک کی نہیں ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بھائی کی بیٹی کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اپنے رشتہ داروں کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں بشرطے کہ آپ کے رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو اس میں آپ کو دوہرا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ مسکین کو صدقہ کریں تو اس میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر رشتہ دار کو صدقہ کریں تو اس میں صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. گویا کہ اگر آپ اپنے رشتہ دار کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بھائی کی بیٹی آپ کی بھتیجی ہے، آپ کی رشتہ دار ہے، شادی شدہ ہے، اگر مالی اعتبار سے کمزور ہے تو یہ آپ کی رشتہ دار ہوئیں، اور ان کو اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کو دوہرا اجر ملنے والا ہے. اسی لیے ہم اپنے تمام سامعین سے کہیں گے کہ
اگر ہم زکوٰۃ وغیرہ کی رقم نکالتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر اپنے رشتہ داروں میں مستحق ہیں تو ان کو دیں گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ رہی بات تیسرے سوال کی کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کیسے کریں، تو آپ اپنے والدین یا آپ کے والد صاحب ہوں یا والدہ دونوں وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، بلکہ جانا چاہیے۔ کبھی کبھار قبرستان میں جا کر کے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ لیکن ماں باپ کے مغفرت کے لیے، ماں باپ کے گناہوں کی معافی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ قبرستان ہی جائیں، بلکہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے نمازوں کے بعد قبولیت کے اوقات میں کسی بھی وقت اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور ایصال ثواب کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے درجات برزخی زندگی میں بلند کیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ اے رب میرے درجات کیوں کر بلند کیے جا رہے ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بے دعائے والدک من بعدک، کہ تیرے بعد تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ ان کے لیے صدقہ اور خیرات کریں، اس کا بھی ثواب ان کو ملے گا۔ صحیح۔ تو مولانا صاحب ایک سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو وہ کیا یا وہ اس کو سلام کیا بھی جائے تو سلام کا جواب کیسے دے گا؟ ہاں، نماز کی حالت میں سلام کرنا بعض اہل علم اس کو جائز کہتے ہیں اور بعض اہل علم اس کو مکروہ کہتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ ایک آدمی اگر نماز میں ہے تو اس کو سلام نہ کیا جائے، کیونکہ نماز میں ہونے کی وجہ سے اگر ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا خشوع اور خضوع متاثر ہوگا۔ جی، البتہ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کیا اور آپ نے اس کا جواب بھی بتایا ہے، اور اس جواب کو بھی ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کو برت سکیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر نماز میں سلام کیا جاتا ہے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا۔ اگرچہ ہم نے یہ جان لیا کہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سلام کرتا ہے تو جائز ضرور ہے۔ جواب کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اس کا جواب دیا جائے، اور دوسرا طریقہ سنن ابی داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء آئے، نماز ادا کر رہے تھے تو کچھ انصاری صحابہ آئے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا جبکہ آپ نماز میں تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تھے اور آپ کو سلام کیا جاتا تھا تو کیسے جواب دیتے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقول ہاکذا وبسط کفہ، کہ یوں کرتے تھے اور پھر آپ نے اپنی ہتھیلی کو پھیلائی۔ گویا کہ نماز کی حالت میں ظاہر سی بات ہے کہ بات نہیں کر سکتے، لیکن طریقہ یہ بتایا کہ ہتھیلی کو پھیلا کر کے اشارہ کریں گے کہ یہ تمہارے سلام کا جواب ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا مولانا صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں پہلے۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی کیا حال چال ہے؟ فیاض بھائی کیسے ہیں؟ کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ سر مولانا صاحب کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب میں بول رہا تھا یہ ابھی اگر جیسے اپنے والد صاحب کی قبر پہ قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف پڑھیں گے تو جیسے ابھی گئے قبر پہ سورہ یاسین وغیرہ اگر وہاں پہ بیٹھ کے پڑھے تو کیسا ہے؟ جی ان کو ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ کہنے یہ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں ایسا پوچھ رہا تھا۔ جی جی ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے فیاض بھائی، ذرا قرآن پڑھنے کے لیے جیسے انسان اندر ہے وہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ جی 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 مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ،
کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، گویا کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے۔ قبرستان میں مردے کے لیے دعا ہونی چاہیے، تو جب ہم قبرستان میں جائیں تو مردے کے لیے دعا کریں۔ رہی بات سورہ یاسین کی، تو بہت سارے بھائی ہیں سورہ یاسین کا بہت اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی صورتوں میں بہت ساری صورتیں ہیں جن کی بہت فضیلت وارد ہے، یہاں تک کہ سورہ اخلاص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو ان صورتوں کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، لیکن جن صورتوں کی فضیلت صحیح سند سے ثابت نہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، اس کا ہم بہت اہتمام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ یاسین بھی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے، لیکن الگ سے علیحدہ طور پر سورہ یاسین کی کوئی بھی اہمیت نہیں۔ اس سلسلے میں جو بھی روایتیں آئی ہیں یا تو کمزور ہیں یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع اور من گھڑت ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت سارے فرض وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے جی کچھ سوالات اور کریں گے آپ سے۔ جی چھوٹا سا وقفے کے بعد یہ سمجھ جو پھر آپ کا استقبال ہے، باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے، مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دینی سوالات کے جوابات کا سلسلہ دوبارہ سے ان سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک بھائی ہے عدیل ہے، ابھی ہمارے بھائی عدیل نے یہ پوچھا ہے کہ مجھے میرا لے کر اپنا بیٹا بنا لیا اور میرے اپنے والد سے ہم کی جگہ ہو گئے، جی تو کیا میرا حصہ اس میں ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ میرے تینوں سگے بھائی آپس میں والد صاحب کی وراثت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم گود لینے کے مسئلہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم یہ عرض کریں گے کہ بھائی کو کسی نے گود لیا یا لے پالک بنایا تو اس سے بھائی شرعی طور پر اس کے بیٹا نہیں بنے، یعنی اسلام میں کسی کو بیٹا یا بیٹی بنانے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی اولاد کو کوئی لے رہا ہے تاکہ اس کی تربیت کر دے، اس کا خیال رکھے، بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اس شوق کو پورا کرے، تو اس بات کی گنجائش ضرور پائی جاتی ہے، اور یہ اچھی چیز بھی ہے، اس میں اس کو ثواب بھی ملے گا، البتہ بچے کی نسبت اس کے اصلی باپ کی طرف ہی ہوگی۔ بچے کو اپنے نسب میں شامل کر لینا، اسے اپنے سلبی بیٹے کا درجہ دینا، یہاں تک کہ وارث بھی بنانا صحیح نہیں ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں طریقہ رائج تھا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا جاتا تھا اور اس کو سگے بیٹا کے جیسے وارث بھی بناتے تھے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تصور عام تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے باضابطہ آیت کریمہ اتاری اور کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے پاس زیادہ انصاف کا راستہ ہے۔ جی یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ جب بات یہ واضح ہو گئی کہ عدیل بھائی کسی کی گود لینے کی وجہ سے کسی کے پاس گئے تھے تو ان کے سگے بیٹے وہ نہیں ہوئے، ہاں گود لینے والے اگر ان کو کچھ دینا چاہتے ہوں، جیسے ہدیہ کرنا چاہتے ہوں یا 1/3 مال میں سے ان کو وصیت کرنا چاہتے ہوں، تو عدیل بھائی کو اپنے مال میں سے ہبہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے مال میں سے وصیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کے وارث نہیں ہوں گے۔ وارث کن کے ہوں گے؟ عدیل بھائی اپنے والد کے وارث ہوں گے، سگے والد کے جن کے نطفہ سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس ناحیہ سے ان کے جو 4 بھائی ہیں ان کو لے کر کے اگر اپنے والد کی جائیداد تقسیم کر رہے ہیں
تو چاروں بھائیوں کے بیچ وراثت کی تقسیم ہوگی اور عدیل بھائی بھی اپنے والد کی جائیداد کے حقدار ٹھہریں گے، اگرچہ ان کو اپنے لے پالک کے باپ جو ہیں یا جنہوں نے ان کو پوسا اور پالا تھا ان کی طرف سے کچھ مل رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے باپ کی وراثت کے یہ برابر کے حقدار ہوں گے، اور ان بھائیوں کو حق نہیں بنتا ہے یہ کہنے کا کہ ان کو تو دوسرے نے لے لیا تھا، ان کو پوسا پالا تھا، اس لیے ان کو ہم وراثت میں سے نہیں دیں گے۔ نہیں، ان کو وہ دیں نہ دیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اپنے والد کی جائیداد کے وہ ضرور حقدار ٹھہریں گے اور اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھائی مالی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ مضبوط ہے، لیکن اپنے والد کی جائیداد کا وہ حقدار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا حق لینے کے بعد اپنے بھائیوں کو دے دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو اپنے والد کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کر سکتے۔ واہ واہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی مفصل جواب دیا اور بہت ہی تسلی سے جواب دیا۔ یقیناً عدیل بھائی کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے۔ ہلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب ریڈی کی آواز کم کر دیں گے تو زیادہ بھلا ہو جائے گا۔ جی عبداللہ بھائی، ندیم ملک بول رہا ہوں۔ جی ندیم بھائی، جی کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ جی میں نے مولانا صاحب سے دو سوال ہیں میرے۔ جی 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 السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پوچھیے ندیم بھائی۔ مولانا صاحب میں ندیم ملک بول رہا ہوں۔ جی جی ندیم بھائی پوچھیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی اور لڑکا گھر سے مطلب بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور لڑکے والے تھے، چلو کوئی چلا گیا ان کے ساتھ، کوئی بھائی یا کوئی اور، لیکن اگر لڑکی کا کوئی ولی نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی ولی نہیں گیا، کوئی باپ بھائی چاچا کوئی نہیں گیا وہاں پہ، کیا ان کا نکاح ہو جائے گا؟ اچھا، بے شک وہ بعد میں انہوں نے صلح کر لی، مطلب ان کے باپ ابھی مل رہے ہیں ان کو، لیکن اس ٹائم عدالت میں ان کا ولی کوئی نہیں تھا۔ آپ یہ واضح کیجیے کہ اس کا نکاح یہ جائز ہے یا کیا ہے؟ اچھا سوال ہے ملک صاحب، اچھا سوال ہے۔ جی دوسرا کیا سوال کریں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ یہ جو وطر ہیں ان کی تھوڑی سی پرابلم سالو کر دیں۔ میں اکثر دیکھتے میرے ساتھ جو کہیں اپنے انڈیا پاکستان نماز پڑھتے ہیں، میں تیسرا ان کو بولتا ہوں کہ جو تیسرا وطر ہوتا ہے اس میں یعنی کہ اپنے تشہد میں نہیں بیٹھنا اور یعنی کہ اس کو مغرب کی نماز میں تشبیہ نہیں دینی، لیکن میری بات ہی نہیں کوئی سنتے۔ میں تو اکثر یہ ان سے کہتا رہتا ہوں کہ یعنی یہ بھی تھوڑا واضح کر دیں کہ جو وطر ہے یہ اس کو مغرب کے ساتھ تشبیہ مت دیا کریں، کیونکہ یہ وطر کی نماز جو ہے وہ میرے علم کے ناقص علم کے مطابق یہ نا کہ یا تو آپ ایک سیپریٹ پڑھ لیں اور دو سیپریٹ کا لیں، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ بتائیں گے جی ملک صاحب، بتائیں گے تفصیل سے بتائیں گے مولانا صاحب۔ بس جی میرا یہی سوال ہے۔ بہت شکریہ ملک بھائی، بہت شکریہ، اور مسکراتے رہیں اور خوش رہا کیجیے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب۔ جی ندیم ملک بھائی نے سب سے پہلے یہ پوچھا ہے کہ ایک لڑکی اگر بھاگ کر کے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتی ہے، اگرچہ بعد میں اس کے والدین راضی ہو جاتے ہیں، تو اس شادی کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، جو عورت اپنی شادی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کر لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی۔ اس ناحیہ سے اگر کسی بہن نے ایسا کیا تھا، اگرچہ بعد میں ان کے والدین راضی ہو گئے، تو جب راضی ہوں اس وقت 2-4 آدمی مل کر کے ان کا نکاح پڑھا دینا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ یعنی دوبارہ نکاح پڑھا دیں؟ دوبارہ نکاح پڑھا دینا چاہیے۔ جی رہی یہ بات کہ وطر کی نماز کا طریقہ، تو اس سلسلے میں 2 طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ لگاتار 3 رکعت پڑھ لیں اور اخیر میں بیٹھیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت پڑھیں۔ جی عبداللہ بھائی۔
بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. مولانا صاحب کچھ سوالات اور بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی سوالات ہیں. ایک تو بڑا مشکل سے سوالات آیا ہے کہ بھئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خواب میں زیارت ہو سکتی ہے ان کی؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو، لیکن ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شکل میں دیکھے جو شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حلیہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے. تو جس شکل میں اس نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، واقعی اگر وہی شکل ہے جو احادیث میں آئی ہے تو اس نے واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب میں، کیونکہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اپنا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا واقعی اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. لیکن عبداللہ بھائی یہاں پر یہ بات بھی دھیان میں رکھنے کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان آئے اور کہے کہ میں تیرا نبی ہوں اور کچھ غلط کام کا حکم دے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرا حلیہ، میری شکل شیطان نہیں اختیار کر سکتا. لہذا اگر ہم خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ حلیہ دیکھیں. اگر وہی حلیہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے تو واقعی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مولانا صاحب ایک آسان سا سوال کہ اگر کوئی بیمار ہے اور علاج کراتا اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ علاج کرا رہا ہے، ہاں سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ صحیح، بیمار ہے. جی مولانا صاحب. جی سب سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کہ جو بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے. یہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں کو اس کا علم ہو پاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہو پاتا ہے. جی اس لیے حتی المقدور بیماری کی پہچان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج پر بھی دھیان دینا چاہیے. قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار سے بھی علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. طب نبوی باضابطہ طب کی کتابوں میں موجود ہے، اس سے علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر علاج کرنے کے باوجود عافیت نہیں مل رہی ہے تو ایسی حالت میں صبر کرنا چاہیے، ثواب کی امید رکھنی چاہیے، شاید اسی میں بہتری ہوگی. صحیح بات ہے مولانا صاحب. چھوٹی چھوٹی سے سوال ہے اور ٹائم بھی ہمارا بہت کم رہ گیا کہ ہم اذان سن کر اس کا جواب دیتے ہیں، کیا اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اذان کے جیسے اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. بعض اہل علم نے کہا کہ صرف اذان کا جواب دینا چاہیے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے. تو اس بات کی گنجائش ضرور پائی جاتی ہے کہ اقامت کا بھی جواب دیں. البتہ اقامت کے وقت جب مؤذن کہے گا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو اس کا جواب قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ سے ہی دیا جائے گا. اقامہ اللہ و ادامہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سلسلے میں جو روایت آئی ہے وہ ضعیف ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب کیا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی عورتوں کے لیے بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز عورتوں نے بھی پڑھی تھی، اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع سے حکم دیا تھا کہ ان کے جنازہ کو ازواج مطہرات کے پاس سے گزارا جائے. چنانچہ ازواج مطہرات نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی تھی. لہذا اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ جنازے کی نماز عورتیں بھی پڑھ لیں، کیونکہ ان کو بھی ثواب چاہیے. لہذا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ جنازے کے ساتھ چل کر کے نہیں جائیں گے. تو مولانا صاحب آخر میں بس چلتے چلتے دعا، ہمارے پاس کوئی 30 سیکنڈ قریب رہ گئے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، کرونا وائرس کے شکار ہیں، الہ العالمین ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اور اس آفت کو ہم سے جلد دور فرما دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. بہت